آج صبح کا واقعہ، بس کو آگ لگی۔ پتہ چلا ہے مجھے ایک گھر کے 7 افراد تھے، 10 میں سے کوہرام مچ گیا ہوگا۔ میں تمام مسلمانوں کے ساتھ غم خواری کرتا ہوں، تعزیت کرتا ہوں۔ ہمیں سمجھاتے ہیں نا یہ واقعات۔ آپ تو گاڑی سٹارٹ کرتے ہی پہلے گانے شروع کر دیتے ہو نا۔ گھر سے نکلتے وقت سوچا تھا کہ نماز پڑھ کے نکلا ہوں کہ نہیں نکلا، سب سے معافی تلافی کر کے نکلا ہوں نہیں نکلا۔ آدمی گھر سے جا رہا ہے، کیا پتا واپس آئے یا نہ آئے۔ گھر کی عورتوں کو صدمہ ہو کہ کاش کہ ہم راضی خوشی رہتے، وہ واپس آئے، کیا پتا بیوی گھر میں زندہ نہ ہو، شوہر کو لگے یا گھر والوں کاش کہ ہم راضی خوشی گھر میں رہتے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جیتے ہیں، حق تلفی کر کے جیتے ہیں، لوگوں کا مال کھا کے جیتے ہیں، قرضے دبا کر جیتے ہیں، سود کھا کر جیتے ہیں، گانے بازوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ بعضوں کا تو پیشہ ہی گانے بازی، موسیقی اور فلمیں ڈرامے بنائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں موت تو نیک ہو یا بد ہو دونوں کو آنی ہے، جب آنی دونوں کو ہے اور آنی ہے تو نیک بن کے مرے نا یار، بد بن کر کیوں مرے ہم۔ کوشش کیجئے کہ باوضو ہو کر سفر کریں، دعا پڑھیں، کلمہ پڑھیں، استغفار کر لیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، تجدید ایمان کر لیں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ پھر سفر میں گناہ سے بچیں، بدنگاہیوں سے بچیں، کوئی نیکی کے کام لے لیں، مطالعہ لے لیں، پڑھائی لے لیں، کوئی لکھنے کا کام لے لیں، اس طرح کی کوئی چیزیں لے لیں اور سفر یوں طے کر لیں۔ کچھ نہیں تو اوراد و وظائف پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں۔ اب آپ کی سوچ، آپ کی مینٹلٹی پر اور آپ کس طبیعت کے ہیں اس پر یہ منحصر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔